الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صدر باوقار برادر گرامی قدر حضرت پروفیسر سید شاہ معین الدین حسینی ہاشمی دامت برکاتہم، محترم برادر مکرم سید اختر پاشا چشتی دامت برکاتہم، محترم مولانا ابو بکر طیبی صاحب، محترم جعفر بابا جو کولہاپور سے تشریف لائے ہیں، الحاج عبدالحمید مشرف صاحب ہیں، عبدالرزاق ہورتی صاحب ہیں، عبدالپیرہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر ذمہ داران ایم سی ملا اور ہمارے شکیل ستار ہیں، شکیل باغمارے، شکیل ہمارے جعفر ستار ہیں، ہمارے ایناپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی مطلب ہے کہ ہمارے ذمہ داران یہاں پیراں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام کی ٹیم ہے۔ میں آپ سب کا ممنون مشکور ہوں، آپ سب کا، تمام نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا، بزرگوں کا، کہ آپ نے بہت بڑی تعداد میں آج کے اس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت فرمائی ہے۔ جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ پچھلے کئی سالوں سے جو میلاد النبی کا جلوس شہر بیجاپور میں نکل رہا ہے، ان سال کا جلوس یعنی 2024 کا جلوس پچھلے سبحان اللہ، یہ اس میں نہ میرا کمال ہے، نہ فاروق کا کمال ہے، نہ علماء کا، نہ آپ کا کمال اس کا ہے جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے چاند و سورج کو روشنی عطا فرمائی، ستاروں کی قندلیں روشن فرمائی، آبشار کو نغمے عطا فرمائے، دریا کو روانی عطا فرمائی، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب ایمان کی نعمت کے ساتھ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس موقع پر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کیے بغیر آپ سے دو باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے، بہت بلند بنائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت اور آپ کے ذکر کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت دن بدن اللہ تعالیٰ نے بڑھائی ہے۔ حضور کا مقام گھٹتا نہیں ہے، حضور کا مقام دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی میں مثال نہیں دوں گا، بس آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے کہ آپ حضرات غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی یہ کہ جو زمانہ آپ کا گزرا ہے آنے والا زمانہ آپ کا بہتر ہوگا، یعنی یہ کہ آپ کے پیغام میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے ارشادات میں، اور آپ جس دین کے لیے عظیم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے اس میں اللہ تعالیٰ دن بدن برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ دین بڑھتا چلا جائے گا، یہ دین رکنے والا یا گھٹنے والا، کم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو ہم نے ایسی شان دی ہے کہ وہ شان کوئی گھٹانے والا گھٹانا چاہے تو وہ شان عظمت گھٹے گی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے بیجاپور میں 200-250 لوگوں سے جلوس کا اہتمام کیا تھا، اور الحمدللہ ان سال ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے جلوس میلاد النبی میں شرکت کی، اور آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا،
کوئی اسے محدود نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کا میلاد ہم منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی عظمتوں کو بھی لامحدود بنایا ہے، اس محبوب کی شان و شوکت کو بھی لامحدود بنایا ہے۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، ناموس رسالت پر حملہ ہوا، حضور کی شخصیت پر کسی نے تنقید کی، کوئی پاکھنڈی ہو، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہنے والا کیوں نہ ہو، کوئی حضور کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے کی جرت کرے، تو ہم اس سٹیج سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ظالموں، بے ادبوں، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے سے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے سے، حضور کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے حضور کی عزت کم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کو عزت زمین پر رہنے والوں نے نہیں، میرے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے عزت دیتا ہے اس کی عزت کو دنیا گھٹا نہیں سکتی، اس کی شان کو دنیا کم نہیں کر سکتی۔ پھر یہ بات دھیان میں رکھنا کہ ان ظالموں کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور صوبہ کرناٹکا میں اس قانون کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے صوبہ کرناٹکا میں ہیٹ کرائم کا قانون بنے۔ گزشتہ چند دن پہلے وزیر اعلیٰ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ملاقات کے دوران میں نے خاص طور پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے صوبہ کرناٹکا میں ہیٹ کرائم کا قانون بننا چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے مذہبی جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرے، نہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، نہ سکھوں کو عیسائیوں کے خلاف، نہ عیسائیوں کو سکھوں کے خلاف۔ اگر کوئی کسی مذہب پر انگلی اٹھائے، ہم مطالبہ کر رہے ہیں صوبہ کرناٹکا میں کہ ایسا قانون جلد بنے، ہمارے دیش میں ایسا قانون جلد بنے کہ کسی مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے تو اسے حوالات کے پیچھے کر دیا جائے، اسے سزا دی جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ایک مطالبہ ہماری جانب سے ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارا دیش بہت مہان ہے، ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب والا دیش ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ہمارا دیش جتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت یورپ اور امریکہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دیش میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ ہے نا؟ آپ کو بھی ناز ہے نا؟ بولیے ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، ہم سب ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں، ہم انڈین ہیں، ہم فخر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہے کہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی دھرم کے مذہبی پیشواؤں کی شان میں کوئی گستاخی بے ادبی کرے تو انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، ایسا قانون بننا چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے ملک میں ایک سیاہ قانون انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے جسے وقف امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے۔ وقف امینڈمنٹ بل پچھلے کئی سالوں سے ہماری اوقافی املاک ہمارے دیش میں موجود ہے۔ ہماری اوقافی املاک باضابطہ طور پر ایک سینٹرل ایکٹ کے تحت محفوظ ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت ہماری اوقافی املاک کا تحفظ ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ شرارت جان بوجھ کر کے کی جا رہی ہے کہ اس قانون میں تبدیلی لانی چاہیے، اس قانون کو تھوڑا سا درست کرنا چاہیے، تھوڑا سا نہیں بلکہ پورا ہی بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایسی بوڈی قسم کی کوشش ہوئی ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتا، تمام ہمارے ضلع کے اور مہاراشٹر سے بھی آئے، پورے ضلع چھوڑ باہر ضلع سے بھی آئے، ان کا اور پورے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، میڈیا ان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔